کیا اب جانتے ہیں مکاشفہ 10 باب 7 کا فرشتہ کون ہے؟ کیا یہ آسمانی فرشتہ ہے یا زمینی فرشتہ؟ آئیے بائبل کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ بائبل اس فرشتہ کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ مکاشفہ 10 باب 7 بلکہ 7ویں فرشتہ کی آواز دینے کے زمانہ میں جب وہ نرسنگا پھونکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب اس خوشخبری کے موافق جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی تھی پورا ہوگا۔ مکاشفہ 11 باب 15 اور جب 7ویں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی اور وہ ابدالآباد بادشاہی کرے گا۔ میں اس مضمون میں ان دونوں آیات کا بہت قریب سے موازنہ کرنا چاہتا ہوں۔ مکاشفہ 10 باب 7 میں ہمیں 7ویں فرشتہ کے بارے میں ایک حوالہ ملتا ہے اور اسی طرح اس کا مکاشفہ 11 باب 15 میں بھی۔ مکاشفہ کی کتاب میں فرشتوں کے کئی گروہ نظر آتے ہیں جن میں 7 نرسنگوں کے فرشتے، 7 پیالوں کے فرشتے اور 7 کلیسیائی زمانوں کے فرشتے شامل ہیں۔ ہمیں پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ 7 نرسنگوں اور 7 پیالوں کے فرشتے آسمانی مخلوق روحیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکاشفہ 15 باب 1 میں یوحنا آسمان پر ایک نشان دیکھتا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ 7 فرشتے آخری 7 پیالوں کو جو خدا کے غضب سے بھرے تھے کھڑے دیکھتا ہے، لہذا اس نے ان کو آسمان پر دیکھا جو کہ ایک فرق حدود میں ہے۔ ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ 7 نرسنگوں کے فرشتے بھی آسمانی مخلوق روحیں ہیں۔ مکاشفہ 8 باب 2 بتاتا ہے کہ یہ 7 فرشتے خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ اسی طرح یسوع مسیح فرشتوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے ہیں، متی 18 باب 10۔ جبکہ 7 کلیسیائی زمانوں کے فرشتے جن کا ذکر مکاشفہ 2 اور 3 باب میں ہوا ہے وہ انسان ہیں۔ مکاشفہ 2 1 12 18 اور 3 1 7 14 میں درج ہے کہ اس کلیسا کے فرشتہ کو یہ لکھ۔ اس بات سے یقیناً پتہ چلتا ہے کہ یوحنا روحانی فرشتوں آسمانی مخلوق کو نہیں لکھ رہا تھا۔ نوٹ: سٹرونگ میں درج ہے کہ فرشتہ کا لفظ انجیلوس اسے نکلا ہے جس کا مطلب پیامبر بھی ہوتا ہے۔ ایک پیامبر خاص طور پر ایک فرشتہ کا پوشیدہ معنی ہے، ایک چرواہا ایک فرشتہ پیامبر۔ ہر کلیسیا کا ایک پیامبر ہے اور ہر کلیسیا کے پیامبر کو لکھا جا رہا ہے، جبکہ وسیع طور پر ہمارے پاس ان کے علاوہ ان کا نبوتی کلیسیائی پس منظر نظر نہیں آتا۔ ان میں سے ہر ایک کلیسیا جو ایشیا میں قائم تھی کا منفرد لحاظ سے ذکر ملتا ہے، اس لیے ہم بڑی وضاحت کے ساتھ ان پیامبروں کو سمجھ سکتے ہیں جن کو پیامبر پکارا گیا۔ اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مکاشفہ 10 باب 7 میں جس 7ویں فرشتہ کی بات ہوئی ہے وہ نرسنگی کا فرشتہ ہے، لیکن آئیے مکاشفہ کی کتاب کی گہرائی میں جا کر تصویر کشی کر کے اس کو سمجھتے ہیں، خاص کر مہروں اور نرسنگوں کا موازنہ کر کے۔ مکاشفہ 6 باب میں 6 مہروں کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد مکاشفہ 7 باب میں ایک خاص واقعہ کی گواہی ملتی ہے جو آنے والے وقت کے درمیان ایک کڑی ہے۔ اس میں 7ویں مہر کا ذکر نہیں ملتا بلکہ 7ویں مہر کا ذکر مکاشفہ 8 باب 1 سے شروع ہوتا ہے جس میں آسمان پر آدھے گھنٹے کی خاموشی ہوتی ہے۔ اس کے بعد 7 نرسنگوں کا اعلان ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ 6 نرسنگی ایک کے بعد پھر مکاشفہ 10 باب میں ہمیں ایک اور واقعہ کا ذکر ملتا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ وہاں نرسنگوں کا کوئی ذکر موجود نہیں بلکہ یہ ایک خاص واقعہ کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کے بعد مکاشفہ 11 باب کے آخر میں ہمیں 7ویں نرسنگی کا ذکر ملتا ہے کہ جب وہ پھونکا جا رہا ہے جو کہ آخری وقت کو ظاہر کرتا ہے، جب خدا کا غضب نازل ہوتا ہے اور اس دنیا کی بادشاہت ہمارے خدا اور مسیح کی ہو جاتی ہے، لہذا مکاشفہ 7 باب آنے والے کام کا ذکر کر رہا ہے، اسی طرح مکاشفہ 10 باب بھی۔ لہذا یہ واقعات کیا ہیں اور ان کا تعلق کس سے ہے؟ مکاشفہ 8 باب 1 7ویں مہر کا کھلنا ہے اور یہ آسمان پر خاموشی کو ظاہر کرتی ہے تاکہ ہم اس کے مطلب کو سمجھ سکیں۔ مکاشفہ 10 باب بتاتا ہے کہ ایک زوراور فرشتہ ایک کھلی کتاب لیے آسمان سے اتر رہا ہے جس کا واضح ذکر دانیئیل 12 8 10 میں بھی ملتا ہے، جہاں ایک فرشتہ کا ذکر ہے جو خدا کے بھید کو پورا کرے گا۔ کیا یہ 7ویں نرسنگی کا فرشتہ ہے؟ بائبل مقدس کے کچھ تراجم میں درج ہے کہ یہ نرسنگی کا فرشتہ ہے، لیکن یہ اس لیے ہے کہ لفظ پھونکنا کو غلط معنی میں سمجھا جا رہا ہے جسے ہم لغوی یا تمثیلی نرسنگی کی آواز بھی کہہ سکتے ہیں۔ غور کیجئے، مکاشفہ 1 باب 10 میں یوحنا نرسنگی کسی ایک بڑی آواز سنتا ہے اور پھر وہ آواز کہتی ہے، میں الفا اور اومیگا ہوں،
مکاشفہ 10 باب 7 کے مفہوم اور سیاق و سباق پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک زوراور فرشتہ آسمان سے کھلی کتاب لیے اتر رہا ہے۔ مکاشفہ 10 باب 7 کا 7واں فرشتہ خدا کے پوشیدہ بھید کے مطلب کو پورا کرے گا۔ دانیئیل 12:8-10 میں دانیئیل اس رویا کو نہ سمجھ سکا اور زوراور فرشتہ نے اس سے کہا کہ کتاب پر مہر کر دے، یہ آخری زمانہ کی باتیں ہیں۔ اور پھر 10ویں آیت میں درج ہے کہ آخری زمانہ میں دانش افزوں ہوگی اور لوگ اس کو سمجھیں گے۔ پھر لوگ سمجھیں گے کہ جو باتیں دانیئیل سے پوشیدہ تھیں وہ آج کے زمانہ کے لوگوں پر ظاہر ہوں گی۔ لہذا مکاشفہ 10 باب 7 اس بھید کو ظاہر کر رہا ہے جو باتیں دانیئیل سے پوشیدہ تھیں، اور یہ پیغمبر زمین پر آخری زمانہ کے لوگوں پر اس بھید کو ظاہر کر رہا ہے۔ خدا اپنے کلام کو اپنے لوگوں پر کیسے ظاہر کرتا ہے؟ کیا وہ آسمانی فرشتوں کے ذریعے زمینی پیغمبروں کے ذریعے؟ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیغمبر ضرور زمینی پیغمبر ہونا چاہیے۔ مکاشفہ کی کتاب میں جہاں بھی زمینی فرشتوں کا ذکر ہوا ہے وہ صرف ایشیا کے ساتھ کلیسیائی زمانوں کے پیغمبر ہیں، لہذا اسے ضرور کلیسیائی زمانہ کا پیغمبر ہونا چاہیے جو خدا کے پوشیدہ بھید کو ظاہر کرے گا۔ اور 6 اور 7ویں نرسنگی کے درمیان ایک نبی غیر اقوام میں برپا ہوگا جو ان کو اصل پیشگوئی کی تعلیم دے گا جو ابتدائی کلیسیا میں رائج تھی، اور یہ بحالی کا پیغام ہوگا۔ اسی طرح مکاشفہ 11 باب کے 2 گواہ یہودیوں میں برپا ہوں گے جو ان کو یسوع مسیح کی طرف لائیں گے۔ 67:719 نرسنگوں کی عید ریورنڈ ولیم برینہم۔ جن بھیدوں پر دانیئیل کے وقت میں مہر ہوئی تھی وہ آج اس آخری زمانہ میں کھلے ہیں۔ اس بھید کا کھلنا بڑی وضاحت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے کہ زوراور فرشتہ آسمان سے اترتا ہے اور وہ اس بھید کو نیچے زمینی پیغمبر کے پاس لے کر آ رہا ہے جو کہ زمینی 7ویں زمانہ کا فرشتہ ولیم برینہم ہے۔ مکاشفہ 11 باب 15 واضح طور پر نرسنگی کا پھونکنا ہے جو 7ویں نرسنگی کا فرشتہ آسمان میں پھونک رہا ہے۔ غور کیجئے، اس نرسنگی کے پھونکنے کے بعد اس دنیا کی بادشاہت ہمارے خداوند مسیح کی بادشاہت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مکاشفہ 11 باب 16 بتاتا ہے کہ یہ رابطہ آسمان پر ہو رہا ہے نہ کہ زمین پر۔ مکاشفہ 10:1-3 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کھلی کتاب کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، لہذا مکاشفہ 10 باب 7 میں 7ویں کلیسیائی زمانہ کا فرشتہ زمین پر پیغام لے کر آ رہا ہے۔ مکاشفہ 11 باب 15 کا 7واں فرشتہ اپنے نرسنگی کو پھونک رہا ہے اور اپنے لوگوں کو آگاہی دے رہا ہے آسمان پر۔ اس کے نتیجے میں ایک بڑی آواز بلند ہوئی اور 24 بزرگ گھٹنوں کے بل گرے اور خدا کو سجدہ کیا۔ مکاشفہ 10 باب 7 میں ہم خدا کے پوشیدہ مطلب کے بھید کو پورا ہوتے دیکھتے ہیں جو کہ مہروں کی کتاب میں چھپے تھے، اور یہ پیغام ضرور زمین پر لوگوں کے لیے ہے۔ مکاشفہ 11 باب 15 واضح طور پر آسمانی مخلوق ہے، اور مکاشفہ 10 باب 7 خدا کے لاتغیر کلام کے مطابق زمینی پیغمبر ہے جو خدا کی طرف سے ایک پیغام دے کر بھیجا گیا۔ میں اس مضمون پر ایک آخری بات بھائی برینہم کے ایک پیغام سے لے کر ختم کرنا چاہوں گا۔ مکاشفہ 10 باب میں درج ہے 7ویں فرشتہ کا پیغام دیکھیے، یہ بالکل درست ہے۔ 7 نرسنگوں میں 7 فرشتے نرسنگی پھونک رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے خاص طور پر یہ کہتا ہے کہ فرشتہ 7ویں نرسنگی کا فرشتہ نہیں بلکہ 7ویں فرشتے کا پیغام سمجھے۔ جو فرشتہ صرف نرسنگا پھونکتا ہے وہ 7ویں نرسنگی کا فرشتہ ہے۔ یہ نرسنگی کا فرشتہ تھا اور 7ویں فرشتہ کی آواز دینے کے زمانہ میں سمجھے۔ جب اس کا پیغام پورا ہو جائے گا یہ کلیسیا کے لیے پیغام ہے، اور اس وقت جب وہ اپنا پیغام دے رہا ہوگا نرسنگا نہیں، خدا کا پوشیدہ مطلب جو اس کے کلام میں درج ہے پورا ہوگا۔ 63:0818 متحد ہونے کا وقت اور نشان۔ ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔